من المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الله يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. اللهم صل على محمد وآل محمد. 25ویں پارے کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے کہ جنت الفردوس اور اس میں موجود نعمتیں ان کی خدائے متعال اشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں. پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب، تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو. اور یہ ایمان، عمل صالح، مودت اہل بیت اطہار ایسی نیکی ہے جس کو نصیب ہوتی ہے اسے خدا کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے. نہ تنہا یہ فرمایا کہ نیکی کو زیادہ کر دیتا ہے بلکہ ان اللہ غفور شکور، خدا نہایت مغفرت کرنے والا بھی ہے گناہوں کی. ایمان اور عمل صالح کے بارے میں سینکڑوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جس میں ایمان کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اعمال صالح کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ان میں سے ایک سورہ 3 میں خالق اکبر ارشاد فرماتے ہیں: والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن التقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اتنی زیادہ قسمیں کھانے کے بعد، تین کی قسم کھانے کے بعد، زیتون کی قسم کھانے کے بعد، طور سینین کی قسم کھانے کے بعد اور اس شہر کی قسم کھانے کے بعد جس شہر میں اس کے حبیب کا گزر ہوتا ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے اور بہترین شکل و صورت، بہترین خصوصیات کے ساتھ میں نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے، خلق کیا ہے. احسن تقویم کے ساتھ میں نے اس کو خلق کیا ہے. پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن اس کے بعد اگر کوئی انسان خود پستی کی طرف جاتا ہے تو خدا اس کو زبردستی روکتا نہیں، اس کو پستی کی طرف جانے دیتا ہے. خدا نے ویسے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس نعمت کی قدردانی نہ کرے اور اس عظیم نعمت کو فراموش کر دے تو خالق اکبر فرماتا ثم رددناہ الی اسفل السافلین، پسترین پستیوں کی طرف ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں.
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अमाले सालिह किया। इनको हम तस्लीम की तरफ नहीं जाने देते। जो वाकई साहिबान ईमान हैं और जो अमाले सालिह को अंजाम देते हैं, नेक अमाल को अंजाम देते हैं, फलहुम अजरुन गैर ममनून, हम इनको इनके अमाल का, इनके ईमान का अजर देंगे, इन पे कोई एहसान भी नहीं करेंगे, बगैर एहसान के इनको उनके ईमान और उनके अमाल साले का अजर देंगे। एक और सूरत जो मशहूर है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं, सूरह अस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्र की कसम के बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो साहिबानी ईमान हैं और अमाल साले को अंजाम देते हैं। न तन्हा खुद ईमान लाए हैं, न तन्हा खुद साहिबान ईमान हैं, न तन्हा खुद नेक अमाल को अंजाम देते हैं, वतवासौ बिल हक़, इसी ईमान और अमल साले की दूसरे लोगों को सिफारिश भी करते हैं, तलकीन भी करते हैं, हक का जो रास्ता है वो दूसरों को दिखाते हैं, यानी सही हक और सही अमल साले की तरफ उसकी हिदायत भी माशाअल्लाह करते हैं। तो खुद भी साहिबान ईमान है, खुद भी अमल साले को अंजाम देते हैं और फिर दूसरों को भी अमल साले की तरगीब देते हैं, दूसरों को भी जो राह हक है उसकी तरगीब देते हैं। और अगर इस रास्ते में, ईमान के रास्ते में, अमल साले के रास्ते में, दूसरों को राह हिदायत दिखाने के रास्ते में अगर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो सब्र और शकीबाई से काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, क्या कुरान वाकई एक अजीम किताब है, अजीम किताब है, लेकिन अफसोस कि हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं कुरान की दकीक मतालिब को समझना, तो कुजा उसकी तिलावत ही नसीब नहीं होती, और अगर तिलावत नसीब हो तो उसका तर्जुमा समझना, समझ के तर्जुमा समझ के कुरान को पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं होती। बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि वाकई साहिबानी ईमान हो, हकीकी ईमान हमारे दिलों में मौजूद हो, तकत ज़बान की हद तक दावा न हो, और हम आमाल साले अंजाम दें और दूसरों को इसकी तरगीब दें, तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि हम खुद पहले जाने, मार्फत हासिल करें। मैं पता हूँ ईमान है क्या, अमल साले कौन कौन से हैं माशाअल्लाह, और लोगों को कैसे आगे लोगों तक पहुँचाना है, यानी तालीम और तरबियत का मुनासिब बंदोबस्त करें। जब तक हम तालीम और तरबियत का मुनासिब बंदोबस्त नहीं करेंगे, ना तो खुद साहिबान ईमान होंगे, सही तरह से साहिबान ईमान बन सकते हैं, और ना ही खुद सही तरह से अमल साले अंजाम दे सकते हैं, और ना दूसरों को इसकी तलकीन और तरगीब कर सकते हैं। पहले मरहले में हमारे लिए जरूरी है कि हम खुद जाने, खुद इल्म हासिल करें, खुद तरबियत करें, खुद साजी करें अपनी, और फिर दूसरों के लिए तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रहमल्लाहु अब्दन मन अहया अमरना, कुल्तु कैफ युहया अमरुकुम। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा रहम करे, अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए उस शख्स पर जो हमारे अम्र को, हमारे मसले को, हमारे दस्तूरात को, हमारी मंशा और रज़ायत को जिंदा रखे। रावी कहता है मैंने सवाल किया कि आपके अम्र को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इमाम फरमाते हैं यतअल्लमु उलूमुना
وَيُعَلِّمُ النَّاسِ لَوْ عَلِمُ النَّاسِ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. سبحان اللہ. ہمارا امر اس طرح زندہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھے، ماشاء اللہ. پھر دوسروں کو سکھائے. اگر لوگ ہماری کلام، ہماری گفتگو کی زیبائی سے آشنا ہو جائیں تو وہ خود بخود ہماری اتباع اور پیروی کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نعرہ حیدری. بس اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آئمہ کے امر کو زندہ رکھیں تو ہمیں مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، خود اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے جتنے اعزاء اور اقربا ہیں سب کی فکر کرنا ہوگی. سب کے لیے ہمیں تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہوگا. فقط اس تعلیم و تربیت کو اپنی حد تک ہی محدود نہیں رکھنا ہوگا یہ کہہ کر مجھے کسی سے کیا ہے، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو پوچھے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں صلوات پہ من لم یہتم امور مسلم فہو لیس بمسلم. جو شخص مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فہو لیس المسلم. ایک شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے مسائل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، آیا ان کے لیے تعلیم تربیت کا بندوبست ہے یا نہیں، آیا ان کی مشکلات ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو ان کے حال میں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. اگر کوئی شخص نہیں یہ سوچتا فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر شخص نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے کسی سے کیا تعلق، میرا کسی سے کیا رشتہ، میں اپنے آپ ہی کی تربیت کر لوں تو کافی ہے. نہیں میرے دوست، یہی پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تم میں سے ہر شخص صاحب رعیت ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا. سبحان اللہ. ہر شخص دوسروں کے حوالے سے صاحب رعیت ہے، دوسرے اس کی رعیت ہیں. اس کو اپنی رعیت کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہوگا اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا خدا کے رسول کو اور خدا متعال کو کہ آیا واقعا اس نے تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہے یا نہیں، آیا واقعا یہ صاحب ایمان بن سکا ہے یا نہیں، آیا اس نے اپنی زندگی میں اعمال صالح انجام دیے ہیں یا نہیں. تعلیم و تربیت یہ دور ہے کہ جس میں وسائل کی کمی نہیں ہے. تعلیم و تربیت کے حوالے سے وسائل کی کمی نہیں ہے. ایک دور تھا لوگ ایک دوسرے سے دور تھے، جنگل بیابان کی زندگی، پہاڑوں کی زندگی، گھوڑوں پہ سفر یا پیدل سفر، علماء کی کمی، طلاب کی کمی، مدارس دینی کی کمی، یہ چیزیں تھیں بہت عرصہ پہلے. لیکن ابھی وہ دور نہیں ہے. انفجار اطلاعات سے تعبیر کرتی ہے، یعنی ایسا دور ہے کہ جس میں اطلاعات اس طرح اتنی جمع ہو گئی، اتنی زیادہ گویا کہ اب منفجر ہو رہی ہیں. گلوبل بنچ پوری دنیا گلوبل کی صورت اختیار کر چکی ہے. گویا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ زندگی گزاریں. انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، موبائل فون کی سہولت موجود ہے، آپ جہاں پہ ہیں موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، ٹی وی چینلز بہت اچھے دینی چینلز ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس طرح طرح کے وسائل موجود ہیں. اور الحمدللہ ابھی طلاب، دینی طالب علم، دینی علماء یہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو خدا موقع ملا کر فراہم کرتا ہے کہ اتنے لمبے سفر طے کر کے فوراً چند گھنٹوں کے بعد آپ لوگوں تک. لہذا کوئی عذر باقی اگر کوئی یہ کہے کہ
جی میں تو جانتا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے عمل ہی نہیں کیا، تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں ہر وہ وسیلہ جو کسی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے وہ موجود ہے، لہذا عذر ختم ہے۔ کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ چونکہ مجھے پتا نہیں تھا اس لیے میں نے عمل نہیں کیا۔ البتہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اور بہت غلط سوچتے ہیں، جو یقیناً شیطانی فکر ہے، کہ اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ چل گیا، اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہو گیا اور پھر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر بڑا کام خراب ہوگا، پھر پکڑے جائیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا نا، ہم نے اگر پوچھ لیا کسی مولانا صاحب سے یا کسی دینی کتاب سے کوئی مسئلہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد پھر ہم پھنس جائیں گے، اور جب تک نہیں پڑھتے جب تک ہمیں علم نہیں ہو سکتا آزاد ہے، چونکہ ہمیں علم ایسا نہیں ہے۔ یہ والی بات، اس دور والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں۔ آپ کو جس قسم کا دینی مسئلہ چاہیے انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ مراجع اعظام، جتنے مراجع اعظام میں سب کی سائٹیں موجود ہیں۔ آپ کو ایک مسئلہ چاہیے ان کی سائٹ پہ موجود ہے، آپ لکھیں فوراً آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون کی سہولت آپ انسان کے پاس موجود ہے۔ یہ انسان اپنی دنیا کے لیے تو جتنا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے خرچ کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ جب دین کا مسئلہ آتا ہے سوچنا شروع کر دیتا ہے میں نے فون کیا تو میرے کتنے پیسے کٹ جائیں گے کارڈ سے۔ میں مسئلہ اگر میرے پاس گھر میں نیٹ نہیں ہے، کیفے پہ جاؤں گا تو میری تو جیب سے اتنے پیسے۔ یہی انسان اپنی تندرستی کے لیے بھی ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، اور اگر کسی مقدمے میں پھنس جائے، اب وہ مقدمہ کسی شخص کی طرف سے ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو، کسی طرف سے، تو بھی یہ شخص ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ حتیٰ بعض جگہ پہ جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی خرچ کرنے کی، اپنی ناک بچانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے کہ کہیں رشتہ داروں میں میری ناک نہ کٹ جائے، ناک نہ، یعنی میری بےعزتی نہ ہو جائے۔ شادی پہ جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے بہترین سے بہترین چیزیں لے کے جائے۔ دوستوں کے پاس جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین چیز اس کے لیے فراہم کرے، بہترین سے بہترین لباس فراہم کرے، بہترین سے بہترین گاڑی پہ سوار ہو کے جائے، ہے نا؟ ایسا ہی دنیا کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی صحت کو باقی رکھنے کے لیے جتنے بھی پیسے خرچ ہوں یہ انسان نہیں گھبراتا، کرتا ہے خرچ۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے نہیں، کوئی آیا ہے بتاتا ہے، حتیٰ وہاں پہ مفت بھی وہاں جا سکتا ہے، نہیں جاتا۔ دین کے مسئلے میں اتنی سستی اور دنیا کے مسئلے میں اتنی تیزی۔ آئیں خود ہی انصاف کیجئے، خود انصاف کریں، واقعہ اپنے گرفتار میں دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہمارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ تھا، اس کو کس قدر ہم نے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا کے رکھ لیا ہے، اور قیامت جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے اس کو کس قدر ہم فراموش کر رہے ہیں۔ لہذا اگر یہ شخص کوئی سوچ کے بیٹھ جائے کہ دیکھیں جب تک نہیں پتا چلتا تو ٹھیک، دین کو سیکھنے کی کیا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں چیزوں کا تو پتہ ہی ہے، پتہ ہے تو پھر عمل کرے۔ جس کو نہیں پتا، اگر وہ یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں نے پتہ چلا لیا تو پھر مجھ پر عمل کرنا ضروری ہے، لہذا پتہ ہی یہ تو کہیں گے نا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ دوست نہ، یہ شیطان ہے جو آپ کو دلیل کے ساتھ گمراہ کر رہا ہے، یہ شیطانی فکر ہے، یہ شیطان ہے جو انسان کو دلیل کے ساتھ گمراہ کرتا ہے۔ ایسے آ کے نہیں روکتا شیطان کسی کا راستہ۔ کبھی دیکھا ہے کبھی چلتے ہو کوئی انسان برائی کا انجام دے، ادھر شیطان آ کے کہ آپ اور بھی اس کو کرو، یا پہ نماز پڑھ رہا ہے شیطان سامنے آ کے کھڑا جائے کہ نہ اس کو ادھر ہی روک دو۔ شیطان مجسم ہو کے سامنے
شیطان غلط افکار انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور وہ افکار بھی ایسے سادہ سے نہیں ہوتے، دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چونکہ اس نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ اے خدا، اب جب تو نے مجھے اپنی درگاہ سے نکال دیا ہے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، فقط ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا جو تیرے خالص بندے، ماشاءاللہ، جو تیرے خالص بندے ہوں گے اس تک میری رسائی۔ لیکن اس کے علاوہ قسم کھا کے کہا کہ تیری ہی قسم، تو نے ہی مجھے نکالا، تیری ہی قسم کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، میں ضرور گمراہ کروں گا۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ فکر شیطانی فکر ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ ہے۔ شیطان چاہتا ہے دو مقام پہ آپ لوگوں کو جوتے لگے، ایک تو یہ کہ سیکھا نہیں، توجہ ہے میری صلوات، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک تو ادھر جوتے پڑیں گے کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں، ڈنڈے پڑیں گے قیامت کے دن قبر میں جاتے ہی، تمہارے پاس طرح طرح کے وسائل موجود تھے، کیوں نہیں سیکھا؟ اور پھر سیکھنے کے بعد اگر عمل نہیں کیا تو پھر ڈبل۔ لیکن جس نے سیکھ لیا کم از کم وہ پہلے والی مار اس سے تو بچ جائے گا کہ بھی سیکھا تو تھا، پھر ساتھ اگر کوشش بھی کرتا ہے تو چلے یہ بھی ہے کہ میں نے سیکھنے کے بعد کوشش بھی کی ہے لیکن کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ اب اگر ایک انسان واقعا سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد کوشش بھی کرتا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اعمال صالح کو انجام بھی دیتا ہے، لیکن پھر اس سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ان اللہ غفور شکور، ماشاءاللہ، یہاں پہ خدا اس کی بخشش کرے گا، یہاں پر آئمہ اس کی شفاعت کریں گے۔ لیکن جس کا پیپر ہو ہی سفید، دیکھنا ہم کوئی پیپر، ہم نے امتحان تو دیے نا، سب نے امتحان دیا، اگر کچھ چیز اوپر لکھی ہوئی ہو، کچھ ٹھیک لکھا ہوا کچھ غلط ہو، یہاں سفارش کرنے والا بھی سفارش کر دیتا ہے، بالکل کچھ تو اس نے لکھا ہوا ہے، کچھ تو لکھا ہے نا، پکڑا تو نہیں جائے گا نا جس کے پاس جا کے سفارش کی گئی، اس کے پاس جا کے کہے گا یہ کچھ تو لکھا ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ مشکل پیش آ گئی، یہ پیش آ گئی۔ لیکن اگر پیپر ہو ہی سفید، اوپر نام لکھا ہوا ہے، ایڈریس لکھا ہوا ہے، رابطہ نمبر ہے، لیکن اس کے اوپر کسی سوال کا کوئی جواب موجود، آپ بتائیں کون ہے جو اس کی سفارش کرے گی، اس پیپر کی کس نے اس پہ نمبر لگانے؟ دوست، ضرورت ہے کہ ہم پہلے سیکھیں، پھر سمجھیں، سمجھنے کے بعد دل سے اس کو مانیں، اور ماننے کے بعد عمل کریں۔ سنیں، سمجھیں، مانیں، اور ماننے کے بعد عمل کریں۔ اب اگر ہم سے کوتاہی رہ جاتی ہے تو خدائے متعال غفور الرحیم، اس جیسا کوئی شفیق اور کوئی رحیم، کوئی مہربان نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اس کے بارے میں تو ہے، سبقت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ غضب ہی آتا ہے لیکن رحمت کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص رہتا تھا، قارون نام تھا جس کا، قارون۔ یہ قارون شخص ملحد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھا، بہت امیر تھا، بہت زیادہ پیسہ تھا، اس پیسے کے نشے میں دھت تھا، اور اللہ کے نبی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ جب بھی حضرت موسیٰ اس کو کہتے، آگے سے کہتا آپ کو کیا مجھ سے، جائیں آپ اپنا کام کریں، میں آپ کی بات نہیں مانتا، اور آپ مجھے کچھ نہیں کہا کریں۔ بہت بڑا دولت مند انسان اور بہت بڑا متکبر انسان، جس پر تبلیغ کا، حضرت موسیٰ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
बिलाखिर एक दफा हजरत मूसा तंग आ गए। अजीब शख्स है, इतनी दफा इससे मैंने कहा है, बात ही नहीं मानता, और ये नशे में धुत है दौलत के, इस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। एक दिन हजरत मूसा ने खुदा की बारगाह में बद्दुआ की इसके लिए, कहा बारे इलाहा मैंने इसको बड़ा समझाया, मैं तंग आ गया हूं, अब ऐसा है कि इसको अजाब में मुब्तला कर दे। दुआ करना था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कि खालिक अकबर ने कहा ए मूसा, मैं आप ही को इख्तियार देता हूं, आप जो इस पर मुसीबत नाजिल करना चाहें, जो अजाब नाजिल करना चाहें आप कर, आपको ये इख्तियार देता हूं। वही के जरिए हजरत मूसा को बता दिया गया। अब जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार मिला, हजरत मूसा गए उसके पास, फिर नसीहत की, समझाया, इसके फिर वही पहले वाले जुमले, मुतकब्बिर, गुरूर, दौलत के नशे में धुत, दुनिया में गर्क, दुनिया के ज़र्क बर्क में, असलन आखिरत की कोई परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। हजरत मूसा ने समझाया, नहीं समझा। जब नहीं समझा, हजरत मूसा ने जमीन को हुक्म दिया, कहा ऐ जमीन इस शख्स को निकल। हजरत मूसा का कहना था, वो शख्स जमीन में धंसना शुरू हो। थोड़ा सा धंसा, कोशिश की फरार करने की, लेकिन इतनी मजबूती से जमीन ने उसको पकड़ा कि असला हिलने की भी इजाजत न दी। अच्छा, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये शख्स जमीन में धंसता चला गया। अब जब धंसता चला गया तो उसने हजरत मूसा से मिन्नत और समाजत करना शुरू कर दिया। अब देखा ना, कोई चारा नहीं है, कोई राह फरार नहीं है। जब इस शख्स ने देखा कि अब राह फरार कोई नहीं है, अब मौत यकीनी है, वो तकब्बुर खत्म हो गया, वो गुरूर खत्म हो गया, लेकिन हजरत मूसा का वो गुस्सा ठंडन, अब इख्तियार मिल गया था खुदा की तरफ से। कहा नहीं, मैंने आपको बहुत समझाया, बहुत कहा, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 5 दफा नहीं, 10 दफा आपसे मैंने आपकी बात की है, आपको समझाया है, आप नहीं समझे। अब ये अजाब आप पर नाजिल होकर ही रहेगा। वो मिन्नतें करता रहा, इल्तिमास करता रहा, मुआफी मांगता रहा, लेकिन हजरत मूसा ने कहा नहीं। अब वक्त गुजर गया, कहते ना पानी साथ से अब गुजर चुका है। जब देखा खुदाए मुताल ने कि ये शख्स इतनी मिन्नत समाजित कर रहा है, इतनी इल्तिमास कर रहा है, इतनी मुआफियां मांग रहा है, और हजरत मूसा ये कह रहे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई, ऐ मेरे नबी, जितनी मुआफियां इसने तुमसे मांगी, अगर मुझसे फकत एक दफा मांग लेता, मुझसे फकत एक दफा तौबा कर लेता, अगर एक दफा मेरी मिन्नत और समाजत कर लेता, मैं इसे अजाब को डाल देता। सबक़त रहमतुहु ग़ज़ब, तो ऐसी है कि उसकी रहमत उसके गजब से कहीं वसी है, लेकिन शर्त ये है कि कुछ तो चले उसकी तरफ, कुछ तो चले उसकी तरफ, कदम तो बढ़ाएं। अगर कदम बढ़ाने में कुछ कमी रह जाती है, वो खालिक अकबर है, वो खालिक अकबर है, गुनाहों की मगफरत भी करने वाला है, और यहाँ पे आइमे अतहार हमारी शिफाअत भी करने वाले हैं। अगर हम नमाज के पाबंद हैं, बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन काम करते करते देर हो गई किसी वजह से, रात को सुबह आंख नहीं खुली, नमाज कज़ा हो गई, बाद में भूल के नमाज की कज़ा भी अंजाम नहीं दे सके, तो जहां पर हमारे आइम्मा हमारी शिफाअत करेंगे उस नमाज की वजह से, जो हमसे फौत होगी उस नमाज के लिए हमारी शिफाअत करेंगे। लेकिन जो शख्स नमाज का आदी ही नहीं, इमाम मासूम फरमाते ला तनालु शफाअतुना लिमन इस्तखफ़ सलात, ऐसा शख्स जो नमाज को हल्का समझे, अहमियत ना दे, हमारी शफाअत ऐसे शख्स को कभी नसीब ही नहीं हो सकती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद। दिल को समझाने वाली बात है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, हर नमाज के लिए 5 से ज्यादा मिनट दरकार, 2 मिनट वुजू के लिए, 5 मिनट नमाज के लिए, कितने हुए
25 منٹ نماز کے لیے ہو گئے، اور اگر آپ نے 3 دفعے وضو کرنا نا، 3 وضو 5 منٹ، اس کے لیے کتنے ہوئے؟ آدھا گھنٹہ۔ خدا نے یہ دن کتنے گھنٹوں کا بنایا ہے؟ 12 گھنٹے کا دن چھوٹا بڑا کبھی ہوتا ہے، اسی طرح رات، پورا دن اور رات کتنے کی ہے؟ 24 گھنٹے۔ اس 24 گھنٹے میں خالق اکبر نے کہا اے انسان، میں نے تجھے ہر طرح کی نعمت دی ہے جس کی تجھے ضرورت تھی، فقط آدھا گھنٹہ میرے لیے، آدھا گھنٹہ فقط مجھے دے دیں، باقی 23.5 گھنٹے آپ اپنی روزی کمائیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنا حلال رزق کمائیں، آرام میں گزاریں، تفریح میں گزاریں، ورزش میں گزاریں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ شرعی حدود میں رہ کر آپ گزاریں، فقط آدھا گھنٹہ۔ لیکن یہ انسان کیا کرتا؟ فقط ایک آدھا گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے دینے کے لیے تیار کیوں؟ یہاں بھی آ کر شیطان اس کو دکھا کرتا ہے، کیا فائدہ نماز پڑھ لوں باقی تو برائیاں کرتا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، جو نہیں پڑھتے نماز، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا، میں نے تو شراب بھی پینی ہے بیچارہ، ابھی تو کلام میں جاؤں گا، وہاں جا کے میں نے میوزک بھی تو سننا ہے، باہر جاؤں گا نامحرم کے ساتھ رابطہ بھی برقرار کرنا ہے، میں نے جھوٹ بھی بولنا ہے، میں نے کسی کی برائی بھی بیان کرنی، اتنے سارے گناہ ہیں وہ کرنے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں گا تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فکر، یہ سوچ، شیطانی سوچ جو انسان کے دلیل کے ساتھ گمراہ کرتا ہے شیطان۔ خود انسان کی اپنی کمی بھی ہوتی ہے، ادھر سے شیطان بھی آتا ہے اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اس کے ساتھ اور اس کو گمراہ کرتا ہے، کہتا تم نے نماز پڑھ لی تو کیا کرو گے؟ ابھی جاؤ گے جا کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ انسان یہ نہیں سوچتا یار آج میں نماز پڑھوں گا، ایک نیک کام کروں گا، اس وجہ سے کل مجھے اور نیکی کی توفیق مل جائے، یہ نہیں سوچنے دیتا شیطان۔ بھی ایک نماز ٹھیک ہے، چلے آج نماز صحیح، لیکن اس نماز کی وجہ سے خدا مجھے توفیق دے گا، میں اور نئے کام کروں گا، اور وہ ایک اور نئے کام کروں گا، اس کی وجہ سے پھر ایک اور نئے کام کروں گا، یہ نہیں سوچتا۔ ذہن میں جب سوچ آتی ہے یہی آتی ہے کہ اگر میں نے ایک اچھا کام کر لیا تو کیا فائدہ، باقی تو ساری میں نے نہیں کرنی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فقط اور فقط اپنے آپ کو نماز کا پابند بنایا، وہ بہت سی برائیوں سے بچ گئے، کیونکہ اس کو پھر اچھے دوست مل گئے، نمازی دوست ملے۔ ظاہر نماز جب پڑھتا ہے یا مسجد میں جائے گا، امام بارگاہ میں جائے گا، گھر میں جائے گا، گھر میں کبھی کسی مہمان کے ساتھ پڑھے گا، خوب مہمان دیکھے گا بھی یہ شخص نمازی ہے، اگر وہ بھی نمازی کا پابند ہے اس کا آنا جانا زیادہ ہوگا، اس کے زیادہ قریب ہوگا، جب زیادہ قریب ہوگا ایسی شرائط، ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ یہ شخص خود بخود آہستہ آہستہ نیکی کی طرف۔ لیکن اگر نیکی کا عادی نہیں بنائے گا برائی، تو اس کو پھر دوست بھی ایسی شرائط بھی اسی کے لیے زیادہ سے زیادہ مہیا ہوں گی، جس طرف وہ جائے گا، جس طرح کا وہ عمل کرے گا، آئندہ آنے والے دور میں، آئندہ آنے والے دن میں اس کے لیے اسی طرح کی شرائط فراہم ہوں گی۔ میرے دوست یہ سوچنا کہ میں نے اگر ایک نیک عمل کر لیا تو اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ ہے، انسانی سوچ نہیں ہے۔ انسانی اور الہی سوچ، جو الہی سوچ ہے وہ یہی کہ جتنا نیک کر سکتا ہوں کام، جتنا نیکی کا عمل کر سکتا ہوں وہ تو کروں۔ بس ضرورت ہے ہم پہلے مرحلے میں اپنی تعلیم و تربیت کا، اور دوسرے مرحلے میں جب ہم اپنی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں، ضروری معلومات ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، جو عمل صالح ہے ہم آہستہ آہستہ اس کو انجام دے رہے ہیں، پھر ہم ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی شرائط فراہم کریں، تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، اور بہترین طریقہ جو تعلیم و تربیت کے بندوبست کا ہے ان میں سے ایک یہی کسی طرح کی مجالس کا انعقاد، مجالس کا انعقاد بہترین تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ مجالس اولا تو
سید الشہداء کے غم میں بنائی جا رہی ہے. اس وجہ سے اس کی ارزش اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی عقل اس کا تصور ہی نہیں کر سکتی. اور اس میں افراد کی کثرت یا قلت معیار نہیں ہے. ابھی حدیث قصہ میں پڑھ رہا تھا, دیکھا کہ جب اس طرح کی حدیث پڑھ جاتی ہے, اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, تو اس میں ملائکہ بھی موجود ہوتے ہیں. ملائکہ بھی ہوتے ہیں. لہذا یہ نہ دیکھیں کہ اگر میں اس طرح کا پروگرام رکھتا ہوں, اس میں 2 فرد آئیں گے, 3 آئیں گے, 4 آئیں گے, 5 آئیں گے, بس آج 3 آئیں گے, آج 4 آئیں گے, آج 5 آئیں گے. لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ 5 10 میں تبدیل ہوں گے, یہ 10 15 میں تبدیل ہوں گے. اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری کیا تو آپ کو دیکھ کر ایک اور شخص بھی اس سلسلے کو شروع کرے گا, اس میں بھی 5 افراد 10 15, تو پتہ چلے گا کہ ایک کام جس کا آپ نے آغاز کیا تھا وہ ایک ذریعہ خیر بن چکا ہے. اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من سنّ سنتا حسنہ فلہ عشرۃ امثالھا ومن سنّ سنتا سیئۃ فلہ مثلھا, کہ جس شخص نے ایک نیک کام کی بنیاد رکھی, ایک نیک کام کی بنیاد رکھی, اس کو اس نیک کام کا جو اجر ہے اس کا 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. اور جس نے برائی کی بنیاد رکھی, البتہ اس نے کہا اس کو 10 گنا برائی ملے گی, اس کو کہا کہ اس کو وہی ایک برائی ملے گی, لیکن